جی دوستوں، میں ہوں عبدالباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں کلائڈوسکوپ۔ افغانستان میں 15 اگست پچھلے سال طالبان نے کنٹرول سنبھالا، افغانستان پہ کا مکمل قبضہ ہو گیا، اور یہاں پہ ہم نے پھر جو ہے ایک اطمینان کا اظہار تھا پاکستان میں کہ چلیے جی اب حالات کچھ بہتر ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ہم کوئی سمجھ نہیں آتا کہ ہماری پالیسی ہے کیا اب افغانستان پہ جو ہے۔ اب ہم تو طالبان بھی جو ہے ان کو بھی اپنے ساتھ نہیں رکھ پائے، یا جو ہمیں ہماری جو ایک امید تھی وہ بھی لگتا ہے کہ اب آہستہ آہستہ نا امیدی میں تبدیل ہو رہی ہے، کیونکہ جس طریقے سے پاکستان افغانستان کے تعلقات پچھلے کچھ دنوں سے کچھ ہفتوں سے ہم دیکھ رہے ہیں، اس میں تو بڑی ٹینشن ہے، اور یہ تو نہیں ہونا چاہیے تھا، اور اس سے تو یوں ہی محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی پلان آف ایکشن ہی نہیں تھا۔ اور جو لوگ اس وقت افغانستان کو ڈیل کر رہے ہیں وہ پوری طرح میرے حساب سے تو ناکام ہو گئے ہیں، نہ وہ چیزوں کو اینٹیسپیٹ کر سکے، نہ چیزوں کو پری ایمپٹ کر سکے، اور نہ ہی ان کے پاس کوئی پلان آف ایکشن تھا جس کے تحت وہ افغانستان کے معاملے کو آگے لے کر چلتے۔ ہمارے ہاں معاملہ صرف یہی ہے کہ ہم جو ہے آپٹکس پہ اور باتوں پہ بہت ہمارا زور ہے، لیکن کوئی کنکریٹ پلان آف ایکشن نہیں ہے۔ مجھے یاد ہے کہ جب 15 اگست 2021 سے پہلے جب طالبان نے ابھی کنٹرول نہیں سنبھالا تھا تو بہت سے لوگوں کا یہی خیال تھا کہ جی طالبان کی اب وہ بات نہیں رہی کہ یہ لوگ کنٹرول سنبھال سکیں۔ افغانستان کی جو آرمی ہے وہ بڑی مضبوط ہے، 1 لاکھ کے فوجی ہیں، تو یہ ہو نہیں سکتا، بلکہ 3 لاکھ فوجی اور پرسنل ہیں تو یہ ہو نہیں سکتا ایسا ممکن۔ تو میں یہی کہتا تھا کہ آپ افغانستان کے لوگ شاید وہاں زمینی حقائق نہیں سمجھتے اور آپ کو معلوم نہیں ہے، اور میرا تو ہمیشہ سے یہ خیال رہا ہے کہ طالبان ول ایونچولی وہ ٹیک اوور، اور اس بار تو بلکہ یہ بھی ہوا کہ صرف کابل ہی نہیں بلکہ پورے افغانستان میں طالبان کا کنٹرول ہے۔ اب ان کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے ہمیں تو بہت پہلے ہی ایک لحاظ سے اپنے جو معاملات ہیں وہ طے کر لینے چاہیے تھے، لیکن مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے نہ ہی طالبان کو تسلیم کرنے کے حوالے سے ہم نے کچھ کیا، نہ ہی ہماری کوئی پالیسی نظر آتی ہے۔ حالانکہ ہمارے لیے سب سے اہم پوائنٹ یہی ہونا چاہیے تھا کہ ہم نے طالبان کو کس طرح ریکگنائز کرنا ہے، لیکن ہم نے اپنے ہاتھ باندھ دیے۔ ہم نے یوں کیا کہ ہم نے کہا کہ ہم اکیلے نہیں کریں گے۔ جب آپ پبلکلی یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم اکیلے طالبان کو تسلیم نہیں کریں گے تو پھر دنیا بھی آپ کی طرف توجہ نہیں دیتی۔ آپ نے کہا کہ ہم ریجنل اپروچ کے ساتھ چلیں گے، وہ ریجنل اپروچ تو ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ریجن میں کتنے اختلافات ہیں طالبان کو لے کر، تاجکستان ہو، بھارت ہو، تو یہ معاملات اس طرح ہوتے نہیں ہیں۔ لیکن کیا کیا جائے کہ ہم لوگ جو نیوانسز ہیں وہ سمجھتے نہیں، اور جو لوگ اس وقت طالبان ہماری افغانستان پالیسی کو دیکھ رہے ہیں، میں تو بہت ہی نا امید ان سے ہوا ہوں، اور میرے کنسرنس ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا کہ ہم کوئی بہت سقراط یا بقرات ہیں، لیکن کوشچن یہی ہے کہ ہمیں نظر تو آنا چاہیے کہ اتنی ایک بڑی تبدیلی افغانستان میں آئی، اور بغیر خون خرابے کے بھی آئی، اور اب پورا افغانستان طالبان کے کنٹرول میں ہے۔ تو طالبان کو جو ہے ریکگنائز کرنا، تسلیم کرنے کے لیے ہم نے کیا عملی اقدامات اٹھائے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اکیلے کر لیجئے، لیکن کم از کم کچھ ایسے ممالک جو آپ کے ہم خیال ہوں، مثال کے طور پر چین ہے، روس بھی ہو سکتا ہے، اس طرح ٹرکی ہے، ایران ہے، اور ایران کو چلیں آپ فی الحال نکال بھی دیجئے، ٹرکی ہے، قطر ہے، اور بہت سے ممالک بھی ہو سکتے ہیں جن کو آپ کنونس کر سکتے ہیں کہ یہ ٹائم ہے ان کے ساتھ ڈیل کرنے کا۔ اب رشیا نے مثال کے طور پر طالبان کے حوالے کر دی ہے افغانستان کی جو ایمبیسی ہے وہاں پہ ماسکو میں۔ تو اسی طرح سے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے اور معاملات کو اپنے ہاتھ سے نکلنے نہیں دینا چاہیے، ورنہ ہمارے لیے تو یہ، اور جو بھارت چاہتا ہے کہ جو ہماری مغربی سرحد ہے وہ اسی طرح ہی غیر مستحکم رہے۔ ابھی جو بلوچستان کی ایک خاتون نے خودکش حملہ کیا اور 3 چینی باشندے کراچی میں ہلاک ہوئے، وہ بلوچستان لبریشن آرمی کی طرف سے، تو یہ کیا ہے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ ان کے پیچھے کون سی قوتیں ہیں، کون سے ہاتھ ہیں جو پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم نہ جانے کس دنیا میں رہتے ہیں، اور کچھ کرنے کو نہیں ہمارے پاس ہے۔ ہم صرف
موٹے موٹے وہ جو ہیں بھاری بھرکم ٹاکنگ پوائنٹس بنا لیتے ہیں، بریز بنا لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم نے اپنا کام کر دیا ہے. بابا اس طرح کام نہیں ہوتا. اس کے لیے شب و روز محنت کرنی پڑتی ہے. سفارتکاری ایک مشکل ترین کام ہے، اور اگر آپ کے کچھ آبجیکٹیوز ہیں تو ان کو حاصل کرنے کے لیے بہت سی لوز اینڈز ہیں، بہت سی چیزیں ہیں جن کو آپ کو ملا کر آگے چلنا پڑتا ہے. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ بس آپ نے اسٹیٹمنٹ دے دی، پریس ریلیز ایشو کر دی، جو کہ ہماری روایتیں رہی ہیں. اس سے کام نہیں چلے گا. کچھ تھوڑا آپ کو کریٹیولی انوویٹیولی سوچنا پڑے گا. اور میں تو افغانستان کے بارے میں بہت ہی ورڈ ہوں، اور خاص طور پہ جس طریقے سے اس وقت معاملات چل رہے ہیں، جس طرح ٹی ٹی پی دوبارہ وہاں پہ ایکٹیو ہو گئی ہے، اس کو اسپیس مل رہی ہے، جس طرح ہم ٹی ٹی پی کے خلاف افغانستان کے اندر کاروائیاں کر رہے ہیں. تو یہ تو کوئی اچھی صورتحال نہیں ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ طالبان کی حکومت افغانستان میں خود ٹی ٹی پی وغیرہ اس قسم کے جو اینٹی پاکستان آرگنائزیشنز ہیں ان سے ڈیل کرتی اور ان کا قلقمہ کرتی. گو کہ میں سمجھ سکتا ہوں کہ آئیڈیالوجیکل پرابلمز ہیں، لیکن یہ ہو سکتا ہے. طالبان بھی بڑے ریئلسٹک ہیں، ان کو معلوم ہے کہ کس طرح حالات کو آگے لے کر چلنا ہے، پاکستان میں کیا ان کی ڈیپینڈنس ہے، اور پاکستان کے بغیر معاملات ان کے لیے بھی آگے نہیں بڑھ سکتے. لیکن ہم نے پتہ نہیں کیا کر دیا. ہمیں کسی چیز کا شاید ہم چیزوں کو صحیح ڈیل کرنے کا کیپیسٹی شاید ہم نے کھو دی ہے. تو اس طرح تو معاملات آگے نہیں چلیں گے. ہمیں چاہیے کہ ہم تھوڑا سا ری وزٹ کریں ان چیزوں کو، اور جو لوگ اس سارے معاملات میں رہے ہیں یا تو ان کو فارغ کر دینا چاہیے میرے حساب سے کچھ، یا جو مشاورت کا جو دائرہ ہے اس کو وسیع کریں اور ان لوگوں سے مشورہ لیں جو ان لوگوں کو جانتے ہیں، افغانستان کے بارے میں کچھ علم رکھتے ہیں، کچھ زمینی حقائق سے ان کو باخبر ہیں. بہت سے، اور آپ کو بہت سے جرنلسٹ مل جائیں گے، بہت سے ایکیڈیمکس مل جائیں گے، بہت سے فارمر ڈپلومیٹس مل جائیں گے جو آپ کو ایک صحیح راہ دکھا دیں گے. تو میرے خیال میں بلاول صاحب کے لیے بھی ضروری ہے بحیثیت وزیر خارجہ کہ وہ کم از کم ریجن میں، میرا مشورہ ان کو یہ ہے کہ ایک کور گروپ بنائیں جو کہ اور ان کو ایک ٹائم دیں، ود ان 15 days 30 days وہ ایک سالڈ ریکمنڈیشنز بنا کے لائیں. کیونکہ جو آپ کے دوسرے فارن آفس کے جو ایفیلیٹڈ تھنک ٹینکس ہیں وہ تو ختم ہو گئے ہیں میرے حساب سے. وہ اب صرف ایونٹ مینیجرز رہ گئے ہیں. ان سے آپ یہ توقع نہیں رکھ سکتے کہ وہ کو پالیسی انپٹس دیں. تو آپ ایک کور گروپ بنائیے، اور یہ کور گروپ ویسے نہیں ہونے چاہیے جو کہ ہمیں ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ایڈوائزری کونسلز بھی بنی، وہ کشمیر سیلز بھی بنے، لیکن کچھ ہوا نہیں. تو اس قسم کی چیزیں نہیں، ایک سالڈ چیز ہونی چاہیے، اور یہ مستقل بنیادوں پہ یہ مشاورت کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے. کیونکہ جس طریقے سے زمینی حقائق تبدیل ہو رہے ہیں تیزی کے ساتھ، اس میں بہت ضروری ہے کہ بلاول صاحب جو ہیں وزیر خارجہ بلاول زرداری، وہ ایک پرانے جو ہیں ایکیڈیمکس میں پرانے جو انٹیلیجنس کے لوگ ہیں، جو افغانستان کے ساتھ کسی نہ کسی حوالے سے، یا فارن پالیسی کے کچھ لوگ ہیں، ان کو اکٹھا کریں، اور بہت بڑا گروپ بنانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. 5 سے 10 لوگوں کا ایک گروپ ہونا چاہیے جو کہ پالیسی ریکمنڈیشن سبمٹ کریں کہ کیا ہمیں کرنا چاہیے اور کیا ہمارا لائحہ عمل ہونا چاہیے، اور پھر اس پہ پریکٹیکل ہونا چاہیے. وش لسٹ تو ہماری بہت بڑی ہو سکتی ہے، لیکن پریکٹیکل اسٹیپ سے کیا ہم ان حالات جو ہمارے اس وقت ہیں کیا ہم کر سکتے ہیں. تو یہ میری گزارش ہے. تو دیکھتے ہیں کہ معاملات کس طرح آگے چلتے ہیں. دیکھتے رہیے کلیڈوسکوپ. اللہ حافظ.